السلام علیکم ڈیئر یوٹیوب فیملی۔ آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کیا ہے، ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے جی سکیں۔ کچھ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق بھی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آگے جا کے۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ پر سائنس نے برسوں تک ریسرچ کی ہے۔ اس ریسرچ کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بے جان مادہ سے جاندار کیسے بنے۔ یہاں زندگی کی تاریخ اور اس پر ہوئی کچھ اہم ریسرچ جو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک سائنسدان کے مطابق 3 سے 4 ہزار سال پہلے سائنس کے مطابق زندگی کا آغاز زمین پر تقریباً 3 سے 4 ارب سال پہلے ہوا، کیونکہ شروع میں زمین پر آکسیجن نہیں تھی اور میتھین، امونیا، پانی کی بھاپ، واٹر ویپر اور ہائیڈروجن گیس تھی۔ ریسرچ ایکسپیریمنٹ 1952 میں اسٹینلی ملر اور ہیرالڈ ہیورے نے لیب میں شروع کیا۔ زمین کا ماحول بنایا، بجلی کی مدد سے آرگینک مالیکیولز بنائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بے جان مادہ اس زندگی کی بنیادی اجزاء بن سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ زندگی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ سائنس میں اس بات پر الگ الگ تھیوریز ہیں۔ پریمورڈیل سوپ تھیوری، الیگزینڈر اوپیرین اور ہیلڈن نے سجیسٹ کیا تھا کہ سمندر کے کناروں پر کھانا جمع ہوا اور وہاں زندگی شروع ہوئی۔ ہائیڈرو تھرمل وینٹس، آج کل کی ریسرچ کے مطابق سمندر کی گہرائی میں جوالا مکھی وینٹس کے پاس جہاں گرمی اور کیمیکل ملے وہاں زندگی شروع ہوئی ہوگی۔ اسپیس سے آنا، کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ زندگی کے کچھ بنیادی اجزاء میٹیورائٹس یا کومیٹس کے ذریعے زمین پر آئے۔ سنگل سیلڈ آرگنزم، سب سے پہلے جاندار بہت ہی سادہ مائکروسکوپک بیکٹیریا یا آرچیا تھے۔ یہ آرگنزم 3.5 بلین ایئرز پہلے کے فوسلز کی صورت میں ملے ہیں اور انہوں نے ہی زمین پر آکسیجن پیدا کرنے کی شروعات کی۔ اربوں سال تک صرف یہی لائف سرکل رہا۔ تقریباً 500 سے 600 سال پہلے، ملین ایئرز پہلے، کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگنزمز جو اکثر آنکھوں سے دکھ سکے پیدا ہوئے۔ چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے مطابق سبھی لیونگ اسپیشیز ایک ہی کامن اینسیسٹر سے ایوالو ہوئی ہیں، لیکن انسانوں کا آغاز تقریباً 300 ہزار سال پہلے افریقہ میں ہوا۔ انسانی ایوولوشن میں سیدھا چلنا، بڑا دماغ اور اوزار بنانا اہم اختلافات ہیں۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق زندگی بے جان کیمیکلز سے شروع ہوئی اور ملین سال کی تبدیلی کے بعد آج کی شکل میں آئی ہے۔ ابھی یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ زندگی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا صرف دوسروں کے لیے جینا زندگی ہے، یا انسانوں کا وجود صرف اسی لیے ہی پیدا کیا گیا کہ ہم اسے دوسروں کے لیے ضائع کر دیں؟ کیا آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ زندگی کے اوپر انسان کی سوچ اکثر جذباتی، فلسفیانہ اور وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مختلف نظریوں سے زندگی کو یوں دیکھا جاتا ہے: زندگی ایک سبق ہے۔ انسان زندگی کو ایک سچی کتاب کی طرح دیکھتا ہے جس کے ہر صفحے پر نئے تجربات اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کچھ لمحے خوشیوں کے ہوتے ہیں اور کچھ درد کے، لیکن اصلی سکون یادوں کو تھامنے میں نہیں بلکہ چھوڑ دینے میں ہے۔ تو پھر آپ اصلی سکون اور خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ زندگی آسان تب ہوتی ہے جب انسان لوگوں کی سوچ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اصل سکون رکھنے میں نہیں بلکہ یادوں اور رشتوں کو جانے دینے میں ہے۔ انسان فطرتاً وقتی اور دو رخی فطرت اپناتا ہے۔ زندگی کے سفر میں گزرے ہوئے مقام پھر لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے ہر لمحے کا لطف لینا چاہیے۔ کل تک جو لوگ زندگی کو مذاق سمجھتے تھے، آج وہی زندگی کے ہاتھوں مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اس لیے خود کو اہمیت دیں اور جذباتی اور فلسفیانہ پہلو سے زندگی کو نہ دیکھیں۔ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھ لیتا ہے، مگر سب سے مشکل سبق چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اس لیے انسان کی قدر اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ جب آپ خود کو عزت دیں گے، خود کو ویلیو کریں گے، تو لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ پازیٹیو سوچ کو اپنائیں۔ انسان کو اپنی سوچ کے اوپر پوری زندگی کام کرنا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو سوچ ہی انسان کو ایجوکیٹ اور سائنٹسٹ بناتی ہے۔ لیکن مختصراً ہم زندگی کو اسی طرح ہی دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں سوچ یہی رکتی ہے کہ یہ ایک مسلسل چلنے والا سفر ہے جس میں ہر لمحہ نیا امتحان اور سبق ہے، اور اصل جینا خوشی اور سکون کو تلاش کرنے میں ہے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی کوشش کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دے سکوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔